السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو شاید ہر پاکستانی کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ کیا واقعی ہم خوشی منا رہے ہیں یا ہم اپنی غیرت، اپنی حیا، اپنا دین بھولتے جا رہے ہیں؟ آج پورے ملک میں اسٹیج لگے ہوئے ہیں، ڈی جے چل رہے ہیں، رات بھر گانے بج رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ناچ رہے ہیں جیسے جنت کی ضمانت مل گئی ہو۔ لیکن ذرا سوچو، اگر اللہ نے ہمیں کوئی کامیابی دی، اگر اللہ نے ہمارے ملک کو کسی مصیبت سے بچایا، پاکستانیوں ایک بات یاد رکھو، آپریشن کا نام قرآن کی آیت سے لیا گیا، بنیان و مرصوص، اور معرکہ کا نام معرکہ حق رکھا گیا۔ تو ہم اس کا جشن منا رہے ہیں، گانے سے، ڈی جے چلا رہے ہیں، ناچ گانے سے اس کا جشن منا رہے ہیں۔ تو اس کا شکر کیسے ادا ہونا چاہیے تھا؟ کیا شور شرارے سے؟ کیا بے حیائی سے؟ کیا فحاشی سے؟ یا پھر سجدے سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ اکبر کے نعروں سے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لیکن افسوس، ہم نے شکر کو ناچ گانے میں بدل دیا۔ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ کر ڈی جے کی آوازیں اونچی کر دیں، ہم نے مسجدوں کو خالی کر دیا اور سٹیج بھر دیے، اور پھر کہتے ہیں پاکستان کیوں نہیں بدلتا؟ بھائی، جس قوم کے دل اللہ سے خالی ہو جائیں اس کے ہاتھ میں صرف جھنڈا رہ جاتا ہے، طاقت نہیں۔ ہمیں تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ۔ دنیا کی سب سے بڑی فتح کون سی تھی؟ فتح مکہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر آئے، مکہ میں داخل ہوئے، آپ چاہتے تو جشن مناتے، آپ چاہتے تو ڈھول بجاتے، آپ چاہتے تو گانے چلواتے۔ آج جو ہم کر رہے ہیں اسی طرح کرتے، آپ چاہتے تو لوگوں کو اپنی طاقت دکھاتے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کی پالان سے لگ رہا تھا۔ یہ تھی عاجزی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں فتح تو دی ہے، یہ تھا شکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، جشن نہیں منائی بلکہ شکر ادا کیا۔ صحابہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، مگر کہیں ناچ گانا نہیں تھا، کہیں بے حیائی نہیں تھی، کہیں عورتوں کی نمائش نہیں تھی، کیونکہ مسلمانوں کی خوشی اللہ کی یاد سے ہوتی ہے، گناہوں سے نہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن عام معافی کا اعلان کیا۔ جن لوگوں نے ظلم کیا حتیٰ کہ ان کو بھی معاف کر دیا، اور آج ہم ذرا سی خوشی میں اخلاق بھول جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبہ شریف میں داخل ہو کر نماز ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن آج اگر کوئی کامیابی مل جائے تو سب سے پہلے ٹک ٹاک کھلتا ہے، سب سے پہلے کیمرہ آن ہوتا ہے، سب سے پہلے میوزک لگتا ہے، جیسے قوم عبادت نہیں کنٹینٹ بنا رہی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور فتح تھی غزوہ بدر، صرف 313 مسلمان اور سامنے 1000 کا لشکر، فتح ہوئی لیکن تکبر نہیں تھا، شور نہیں تھا، صرف اللہ کا شکر تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہیں جو بھی نعمت ملی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نعمت اللہ کی ہے اور استعمال شیطان والا۔ آج حکومت بھی خوش ہے کیونکہ جب قوم ناچ رہی ہو تو سوال نہیں پوچھتی، نہ بجلی کا پوچھو، نہ مہنگائی کا، نہ بے روزگاری کا، نہ قرضوں کا، بس اسٹیج لگا دو اور ہم ناچتے رہیں گے، لائٹس جلا دو اور قوم کو مصروف رکھو۔ یہی ہماری زندگی ہے، باہر سیاست، باہر قوم۔ لیکن ایک غریب باپ اپنے بچے کی فیس نہیں دے پا رہا، ایک مزدور سارا دن دھوپ میں جل رہا ہے، ایک ماں دوائی کے پیسے ڈھونڈ رہی ہے اور دوسری طرف لاکھوں روپے صرف ناچ گانے پر اڑائے جا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہم محب وطن ہیں۔ وطن سے محبت صرف جھنڈا لہرانے کا نام نہیں، وطن سے محبت یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کے اخلاق بچاؤ، اپنی نسل بچاؤ، اپنے نوجوان بچاؤ۔ آج نوجوانوں کو ہیرو کون لگتا ہے؟ وہ جو زیادہ شور کرے، وہ جو زیادہ وائرل ہو، وہ جو زیادہ مشہور ہو، وہ جو زیادہ بے حیائی کرے اور جو دین کی بات کرے۔ ارے مولوی آ گیا، اسے کہا جاتا ہے وہ دیکھو مولوی آ گیا، لیکن مولوی کی کوئی عزت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو
چاہو کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن ذرا غور کرو، کیا آج یہی نہیں ہو رہا؟ کیا آج حیا ختم ہو گیا ہے اور پھر ہر چیز عام؟ حیا ختم ہو گیا اور پھر ہر چیز عام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی فتوحات پر فحاشی نہیں پھیلائی، کبھی عورتوں کی نمائش نہیں کی، کبھی گانے بجانے کے میلے نہیں لگائے، بلکہ ہر کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی اتنی نماز پڑھتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف، پھر اتنی عبادت کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ تھا شکر اور ہمارا شکر ڈی جے نائٹ کنسرٹ۔ یہ کیا چیز ہے؟ ٹک ٹاک لائیو، سڑکوں پر بے حیائی اور سڑکوں پر ہنگامے، بے حیائی ہنگامے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر واقعی خوشی منانی ہے تو مسجد آباد کرو، قرآن پڑھو، غریب کو کھانا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، کیونکہ قومیں صرف جشن سے نہیں بنتی، قومیں کردار سے بنتی ہیں۔ اور یاد رکھو، جب قومیں اللہ کو بھول جاتی ہیں تو ان کے جشن تو رہ جاتے ہیں لیکن عزت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھائے، ہمیں حقیقی شکر ادا کرنا سکھائے اور پاکستان کو امن، حیا اور ایمان والا ملک بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں کیا یہ ویڈیو صحیح تھی یا غلط تھی۔